السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چند دنوں سے فیس بک وغیرہ پر اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نشر کی جا رہی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ ہم قحط سالی کا شکار ہیں، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، آپ ایسا کیجئے کہ کوئی ہمیں حل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جاؤ اور قبر کے اوپر سے ایک کھڑکی بنا دو کہ قبر اور آسمان کا رابطہ آپس میں ہو جائے اور کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے تو اللہ تم پر بارش نازل کرے گا۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا۔ تو جو ہی آسمان اور قبر شریف کا رابطہ آپس میں ہوا تو بہت خوب بارش برسی، جانور خوب موٹے تازے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ چربی سے پھٹنے لگ گئے۔ اس لیے اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد پوسٹ بنانے والے نے نیچے یہ لکھا ہے پوسٹ کے اندر ہی کہ صحابہ اکرام کے دور سے لے کر 1925 تک جب بھی لوگوں کو حاجت رہتی بارش کی تو وہ اس کھڑکی کو کھولتے اور پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف پوسٹ میں دوسری اپنی پوسٹ میں اشارہ کیا کہ یہ گنبد خضرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جو گنبد بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو کھڑکی ہے اس کو دکھایا ہے اور اس پہ سنگلیاں لگائی ہوئی دکھائی گئی ہیں کہ 1925 میں ان ظالموں نے اسے بند کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام کے دور سے لے کر تو 1925 تک اس کھڑکی کو بارش کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن ان ظالموں کی حکومت نے اسے بند کر دیا۔ مراد یعنی سعودی عرب کی طرف اشارہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے کہ صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے اور بعد والے لوگ ایسا کرتے رہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کھڑکی اور گنبد خضرا کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جو روایت ذکر کی گئی وہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے اور اس کی سند میں سعید بن زید ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ترین راوی ہیں۔ ان کے بارے میں محققین جو محدثین جو اسماء الرجال کی فن کے ماہر ہیں اور اس پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس بقوی، یہ بندہ کوئی مضبوط نہیں ہے کہ اس کی روایت پر یقین کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی محدثین نے اس کو ضعیف کہا، ناقابل یقین کہا اور ناقابل عمل کہا۔ نمبر 2، یہ روایت اگر صحیح مان بھی لی جائے ایک منٹ کے لیے ازراہ تنزل کے یہ صحیح ہے تو پھر بھی یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقوف اثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ثابت نہیں کیا، نہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں عرض کر رہی ہوں یا بتا رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اثر ان پر موقوف ہے اور شریعت کا۔ اور پھر اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے الحمدللہ، عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے اس طرح کہ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جی تم ایک کھڑکی کھول دو کہ قبر اور آسمان کا رابطہ ہوا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب قبر اور قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر، ان میں سے اگر عقلی لحاظ سے بھی فیصلہ کیا جائے تو بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ وہ بارش نازل ہوتی تھی، تو آیا قبر کی وجہ سے نازل ہوتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نازل ہوتی تھی؟ ہر مسلمان
جو صاحب عقل ہو، عقل سلیم رکھتا ہو، وہ یہ جواب دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نازل ہوتی تھی۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اوپر چھت تھی وہ کھجور کے پتوں کی، تنوں کی ہلکی سی چھت تھی، اس سے نیچے قبر شریف کی جو مٹی ہے وہ آپ کے جسد اطہر سے جو آپ کے جسد اطہر کو چھپائے ہوئے ہے، وہ کئی منو من مٹی ہے جس کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا رابطہ صرف چھت کھولنے سے ہوتا ہے تو چھت سے زیادہ موٹی تہ تو مٹی کی ہے جو آپ کی قبر شریف کے اوپر ہے، تو پھر وہاں سے کیسے رابطہ ہو سکتا تھا؟ اگر صرف چھت جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی، جو ہلکی سی چھت تھی کھجور کے پتوں کی، وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی، تو اس سے نیچے تو آپ کے جسد اطہر کے اوپر کتنی مٹی ہے جو قبر شریف کی ہے، اور وہ بہت موٹی تہ ہے اس کی، تو اس میں سے کیسے رابطہ ہو گیا؟ اگرچہ اگر اس چھوٹی سی چھت کو یعنی رابطہ کے لیے رکاوٹ سمجھا جا رہا تھا، تو یہ بات عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر چھوٹی سی چھت رکاوٹ ہے تو نیچے منو مٹی ہے جو اس سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے یہ بات عقلی طور پر بھی ثابت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کھڑکی جو نظر آ رہی ہمیں کیا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ صرف یہ کھڑکی جو آج سبز گنبد میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کے نیچے ایک لکڑی کا گنبد ہے، اس میں بھی رستہ ہے، کھڑکی رکھی ہوئی ہے۔ کھڑکی سے مراد اندر جانے کے لیے صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر اگر کسی وجہ سے جانا پڑے، کیونکہ آپ کی قبر کے اوپر اس وقت 3 دیواریں ہیں، ایک عبد الملک کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور بعض نے اشارہ کیا کہ نور الدین زنگی کی، اور ان تینوں دیواروں کو کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب گئے تو دروازہ کھول دیا، تو یہ سارا ہی ڈرامہ ہے۔ دروازہ ان دیواروں کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، صرف اوپر سے جانے کے لیے راستہ ہے کہ انسان اگر کہیں ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کہ قبر شریف پہ جانا ہی پڑے، تو کوئی ایک نہ راستہ ہونا چاہیے جس سے اندر کوئی جا سکے۔ تو یہ اوپر دروازہ یا کھڑکی یا سوراخ رکھا گیا، اور اس کے نیچے جو لکڑی کا گنبد ہے اس کو بھی دروازہ ہے، اس طرح کا سوراخ ہے، تو کوئی اگر جانا چاہے گا یا جانے کی ضرورت پیش آئے گی تو اوپر سے ہی جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک بات کا یہاں اضافہ کر لینا چاہیے، اور جامعہ اسلامیہ کے ان طلبہ نے ضرور سنی ہوگی جو شیخ عمر فلاطہ حافظہ اللہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، انہوں نے یہ بات کلاس میں سنائی تھی کہ والد گرامی کو ایک دفعہ گورنمنٹ نے کسی وجہ سے اندر بھیجا تھا کہ اندر کوئی اینٹ پرانی دیوار کی لگتا گر گئی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا، تو ان کو ایک کرین میں بٹھایا گیا، اور اوپر والا یہ گنبد سے جو مین گنبد نظر ہمیں اوپر آ رہا ہے سبز، اس میں سے وہ یعنی ڈھکن ٹائپ یا کھڑکی ٹائپ کہہ لیں اس کو اتارا گیا، اور ان کو اندر بھیجا گیا، نیچے جو لکڑی کا اس کا بھی اتارا گیا اور اندر بھیجا گیا، اور وہ قبر شریف دیکھ کر آئے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنائی کلاس میں، تو ہم نے خود ان سے سوال کیا کہ شیخ آپ کے والد گرامی اندر گئے جن کا نام محمد فلاطہ تھا، تو کیا انہوں نے آپ کو باہر آ کر بتایا کہ قبر شریف کیسی ہے اور اندر کا منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے اور زمین سے ایک بالشت اوپر ہے، اور اس کے اوپر پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے علاوہ اور اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دروازہ یا کھڑکی یا سوراخ یا جو بھی کہہ لے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو کوئی ایک ایسا راستہ ہونا چاہیے جس سے کسی کو اندر بھیجا جا سکے۔ تو اگر یہ کھڑکی یعنی اس بارش کے لیے ہوتی تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، یہ گنبد تب تھا ہی نہیں، یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو اس بھائی کو اللہ ہدایت دے کہ ایک یعنی جھوٹ ہی بول دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج سے 1 سال پہلے ایک اور جھوٹ بولا گیا تھا، اسی یعنی وہ کھڑکی کو دکھا کر سنگلیاں دکھائے گی، کھڑکی دکھائے گی کہ جی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک گستاخ رسول کی قبر ہے کہ وہ اس گنبد کو گرانے کے لیے اوپر چڑھا تھا، تو وہیں پتھر بن گیا اور اوپر ہی اس کی قبر بن گئی، اور لوگ اس کو اتارنے لگے تو اچانک جو ہے اس کے جسم پہ سنگلیاں لگ گئی، تو یہ سنگلیاں آپ کو نظر آ رہی۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے ہاں
یعنی جو جھوٹ سنائے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دماغ میں یہ بات ہی نہیں آتی، اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اسی طرح یہ پوسٹ بھی جھوٹی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہر سینسیبل آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس طرح بارش ہوتی تو پھر یہاں کے لوگ جو ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں سے دریا نکالتی، نہریں نکالتی، اپنے ملک کو سیراب کرتے اور ضرورت کے مطابق کھڑکی کھولتے اور بارش موسلا دھار نازل ہوتی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے نہریں نکلنا شروع ہو جاتی، دریا نکلنا شروع ہوتے، پورے ملک کو سیراب کرتے، ایگریکلچر ملک بناتے، زرعی ملک بناتے، اور اگر پانی زیادہ ہوتا تو دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتے، اس پہ اوور ہیڈ برج بناتے اور اس پہ ڈیم بناتے اور وہاں سے بجلی پیدا کرتے۔ یہ کیسی بے عقلی والی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کھڑکی کی جو حقیقت ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اثر صحابی پر موقوف ہو اور اس میں اس کا اپنا اجتہاد شامل ہو تو اس کو مرفوع کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایسا قانون اور قاعدہ ہے اصول حدیث کا کہ جسے تمام علماء اور طلاب بھی جانتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اسی سند کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں ابو نعمان، جو راوی ثقہ ہیں، لیکن ان کے زندگی کے آخر میں حفظ میں اختلاط ہو گیا تھا اور ان کی روایات کو ناقابل قبول سمجھا گیا ہے، کیونکہ ان کی حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، اختلاط ہو گیا تھا اور وہ بات کو بے ضبط یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ ان کی سیرت اور اس طرح اسماء اور رجال کی جو کتابیں ہیں ان میں واضح طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ حجرہ ہے جس میں آپ کو دفن کیا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، یہ آلریڈی ہی اس کی کچھ چھت جو ہے وہ موجود تھی اور کچھ کھلا تھا۔ یہ حدیث شریف کے اندر اشارہ ملتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، سورج آپ کے حجرے میں تھا، یعنی سورج کی دھوپ ابھی آپ کے حجرے میں تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب عصر کی نماز پڑھی تو سورج اتنا بلند تھا کہ آپ کے حجرے کی دیواروں کا سایہ ابھی حجرے میں مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ حجرے میں دھوپ باقی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر نماز پڑھی، یعنی آپ نے جلدی نماز عصر کو ادا کیا ہے۔ تو یہ آلریڈی جو ہے کھلا تھا، تو یہ بات ویسے ہی یعنی غلط محسوس ہوتی ہے کہ جی جو آلریڈی چھت کچھ کھلی ہو اس میں سے کہا جائے کہ ایک اور تم جو ہے کھڑکی بنا دو، تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ صحیح حدیث کی پیروی کرے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو اتنا قحط پڑا تھا کہ جانور بھی مرنے لگ گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو ایک کھلے میدان میں نکلنے کا حکم دیا، اور جب سب لوگ نکل آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ فرمایا کہ اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اور وہ وسیلہ اور اس کی کنڈیشن حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مویشی مرنے لگ گئے گرمی سے رستے برباد ہو گئے، ویران ہو گئے، اللہ کے لیے اللہ سے آپ دعا کریں کہ بارش نازل فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اگلے جمعے کو وہی صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور پھر یہی لفظ گئے اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ ون آدمت البیوت، کہ گھر تو اب گرنے لگ گئے پانی سے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش روک دے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ تو یہ روایت بین اور واضح بالکل صحیح سند کے ساتھ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش طلب کی جاتی تھی کہ آپ دعا کریں بارش کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بارش کے لیے دعا کرے، اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ صلاۃ استسقاء بارش کی نماز بھی پڑھائی گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام، جن میں
3 خلفائے راشدین دنیا میں موجود ہیں، عمر فاروق جو امیر المومنین بھی تھے اس وقت، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، یہ سارے کے سارے مدینہ سے باہر کیوں نکل گئے؟ یہ قبر شریف پر کیوں نہیں آئے اور کھڑکی کیوں نہیں کھولی اور کیوں نہیں اللہ سے بارش طلب کی؟ تو نتیجہ یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی دعا کے وسیلے کے قائل تھے، دعا کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ جب وہ دعا کا سلسلہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو صحابہ اکرام نے آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، نہ آپ کی قبر کا وسیلہ اختیار کیا، بلکہ وہ باہر نکلے، صلاۃ استسقاء پڑھی، دعا کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل کر دی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ کی دعا کا وسیلہ تو اختیار کیا جاتا تھا، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تو صحابہ اکرام نے آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، آپ کی دعا کا وسیلہ ختم ہو گیا تھا، آپ کی قبر کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، بلکہ باہر نکلے اور صلاۃ استسقاء پڑھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام، یعنی ایک اجماع کی حیثیت ہے یہ کہ وہ باہر نکلے، آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، اس پہ اجماع ہے، آپ کی قبر کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، اس پہ اجماع ہے، باہر نکلے اور دعا کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو ان سے دعا کروائی، تو دعا کا وسیلہ اختیار کیا۔ وہ کیوں نہیں قبر شریف پہ آئے اور کیوں نہیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا کیوں نہیں آ کر کھڑکی کھولی، یا کیوں نہیں آ کر قبر کا وسیلہ اختیار کیا؟ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اس کا جو ہے یہ ایک ضعیف سند سے حدیث جو مروی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مقابل جو تمام صحابہ اکرام کا عمل ہے وہ متفقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ دعاؤں کا وسیلہ اختیار کیا ہے، جو زندہ ہو اس کی دعا کا، اور انہوں نے قبر سے کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں کھولی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ یہ جو گنبد آج ہمیں نظر آتا ہے اور جس کی ایک وہ تصویر لگا کر وہ کھڑکی دکھائے گی اور اوپر سنگلی بنائی ہوئی دکھائے گی، اس بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ گنبد ترکیوں نے بنایا ہے۔ اس کے نیچے عبد الملک کی بنائی ہوئی دیوار ہے جس نے مسجد نبوی میں آپ کے گھر کو شامل کر لیا تھا، حجرہ مبارک کو شامل کر لیا تھا۔ اور اس بعض تاریخی روایت کے مطابق نور الدین زنگی کی بھی ایک دیوار ہے، اس کے اوپر ایک لکڑی کا گنبد ہے، اس کے اوپر یہ ترکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500-600 سال بعد، یعنی 6 صدیوں کے بعد یہ گنبد بنا ہے۔ تو صحابہ کرام میں کے دور میں اس گنبد کا وجود تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا تصور تھا۔ یہ ترکیوں کی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس بھائی نے وہ تصویر لگائی، اس کے اوپر سنگلیاں دکھائیں اور کہا کہ جی دیکھیں صحابہ کرام بھی یہ کھولتے تھے، باقی لوگ بھی کھولتے تھے، اس ظالموں نے، اس حکومت نے آ کے بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اس دور میں اس کا وجود بھی نہیں تھا، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس دور میں لوگ کھولتے تھے اور اس سے جو ہے بارش طلب کی جاتی تھی۔ پھر ایک ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو کس نے غسل دیا وہ موجود ہے، آپ کو کیسے کفن دیا گیا موجود ہے، آپ کو آپ کا جنازہ کیسے پڑھایا گیا موجود ہے، آپ کو قبر شریف میں کس نے اتارا، آپ کے جسد اطہر کو قبر شریف میں کس نے اتارا، سب کچھ موجود ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کھڑکی رکھی گئی تھی تو کھڑکی رکھنے والے صحابی کون سے تھے، کس نے یہ کھڑکی رکھی، اور آپ کے حجرہ شریف کی کس جہت پر یہ کھڑکی بنائی گئی؟ تو اس سوال کا جواب مطلوب ہے کہ اس صحابی کا نام بتایا جائے جس نے یہ کھڑکی بنائی، اور وہ جہت بتائی جائے جس جہت میں یہ کھڑکی بنائی گئی تھی، کیونکہ آدھی چھت تو مفتوح تھی، کھلی تھی۔ تو امید ہے کہ شاید اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ بات ہی جھوٹ ہے، تو اس سوال کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟